بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے نہر کھودی کسی اور کی زمین، کسی اور کی، تو اس کو کوئی حریم نہیں ملے گی۔ ولا حریم لنہر فی ارض غیرہ، اور نہیں ہے حریم اس نہر کی جو کسی اور کی زمین میں ہو مگر حجت کے ساتھ۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کے یہاں اس کو نہر کے کنارے ملیں گے، کب پہ چلنا ہے، یمشی علیہ، تاکہ اس پر چلے اور اس کے اوپر مٹی ڈالے سائڈوں سے۔ وقذا فی ارض مواد، اسی طرح مواد زمین میں، غیر آباد زمین میں نہر کھودی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فمثنۃ بین نہر رجل و ارض لآخر، ایک آدمی کی نہر ہے، اس کے برابر میں دوسرے کی زمین ہے۔ اب اس کے بیچ میں جو کنارہ ہے، گزرنے کا جگہ ہے، وہ کس کی ہوگی، نہر والے کی یا زمین کی؟ اگر دونوں میں سے کسی کا قبضہ نہیں ہے، اگر دونوں میں سے کسی کا قبضہ ہے پھر تو اسی کی ہوگی جس کا قبضہ ہے۔ یعنی نہر والے کا قبضہ اس طرح ہوگا کہ اس پر مٹی ڈالی ہوئی ہو، بنایا ہوا ہو، طریق کپ بنایا ہوا، سمجھ رہے ہو، کنارہ بنایا ہوا ہے۔ اور زمین والے کا قبضہ ہوگا کہ اس پر کوئی کھیتی وغیرہ کی ہوئی ہو، سمجھ رہے ہو۔ تو اگر جس کا قبضہ ہے تو پھر تو اس کو ملے گی، اور اگر قبضہ کسی کا نہیں تو امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ زمین والے کا ہے۔ وہ آئی بات سمجھ میں؟ امام بات آئی سمجھ میں؟ امام صاحب کے نزدیک لکھا ہوا، باقی آگے نہیں لکھا جی۔ فمثنۃ بین نہر رجل و ارض لآخر، پس وہ کنارہ جو ایک آدمی کی نہر کے درمیان اور دوسرے کی زمین کے درمیان تھا۔ ولیست مع احد کیا ہے؟ ولیست مع احد، اور نہیں ہے وہ کسی ایک کے قبضے میں، نہیں ہے وہ کسی ایک کے، تو یہ لصاحب الارض، یہ اس کا حکم ہے، تو وہ کنارہ صاحب ارض کا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ تو صفحہ یہ جھکی جو پڑھی دو براک کو تو کہیں چھوڑا اس نے تو جی لائٹ نہیں ہے کیا؟ اس کو کھولو یار، تھوڑا تو کھولو، لائٹ ہے بیٹا، بس یہ بھی چلاؤ نا، وہ بھی چلاؤ نا، آئے تھی تو نظر گھٹا لگے گا۔ ہاں جی، ولیست مع احد، اور وہ کسی ایک کے قبضے میں نہیں ہے تو وہ زمین والے کی ہوگی۔ ای لم یکن لاحدہما علیہا غرس او تین ملقا، اور نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کے لیے اس پر کوئی کھیتی لگی ہوئی، کوئی پہ چیز اگی ہوئی، سمجھا؟ یعنی اگر اگی ہوئی ہو تو پھر تو زمین والے کی قبضہ ہو گیا، یا مٹی پڑی ہوئی، آئی بات سمجھ میں؟ تو فی لصاحب الارض، تو اس میں سے اگر کسی کا قبضہ نہیں ہے تو صاحب ارض کی ہو گئی وہ کنارہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر کسی کا قبضہ ہے، اور اگر کسی کا قبضہ، فصاحب الشغل، تو صاحب شغل کی ہوگی، وہ صاحب الید، اور وہ قبضے والا ہوگا، سمجھا؟ یعنی جس نے اس کو مشغول کیا ہوا ہے کھیتی سے یا مٹی سے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو حریم ملے گی مواد زمین میں مقدار نصف بطن نہر، نہر کے پیٹ کے آدھے کے برابر، آدھے کے برابر اس طرف، آدھے کے برابر اس طرف، من کل جانب، ہر جانب سے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطن نہر کے مقدار ہر جانب سے، سمجھا؟ آگے جو فصل ہے پانی کی باری کے بارے میں ہے، پانی کی باری تقسیم کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے لفظ شرب، ایک ہوتا ہے شفا، کیا؟ ایک شفا، شرب کہتے ہیں پانی کی باری کو، زمین کو سیراب کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ شرب،
اور شفا کہتے ہیں پینے کے حق کو، بھرنے کے حق کو، جانوروں کو پلانے کے حق کو کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں۔ اگر سمندر ہے اور بڑی نہر ہے، کیا جیسے سندھو دریا ہے، ایسے بڑا دریا ہے، بڑا کیا ہے؟ دریا ہے، تو ہر ایک کو جو ہے وہ شفا کا حق بھی حاصل ہے اور اس سے اپنی زمین کے لیے نہر کھودنے کا حق بھی حاصل ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور اگر چھوٹی نہر ہے، اور اگر چھوٹی نہر ہے جو اس کی زمین کی طرف آ رہی ہے، تو اس میں سے لوگوں کو پانی پلانے کا تو حق ہے، پانی بھرنے کا تو حق ہے، لیکن اس سے اپنی زمین میں نہر لے جانے کا حق نہیں ہے۔ جیسے واٹر اور چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی، بعض زمینداروں کی اپنی زمینوں کی طرف کھودی ہوئی ہوتی ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن اگر چھوٹی نہر میں یہ خوف ہو کہ جانور زیادہ آئیں گے تو نہر کو خراب کر دیں گے، تو پھر جانوروں کو پلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ چھوٹی نہر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنی زمین سے کوئی سیراب نہیں کر سکتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ فصل الشرب، شرب کہتے ہیں نصیب الماء، پانی کے حصے کو جو زمین کی طرف لے جائے۔ اور شفا کہتے ہیں شرب بنی آدم، بنی آدم کے پینے کو اور جانوروں کے پینے کا۔ وَلِكُلٍّ حَقُّهَا، اور ہر ایک کو شرب حق ہے شرب کا، یعنی پینے کا، ٹھیک ہے، یعنی خود پینے کا، جانوروں کو پلانے کا۔ فی کل مائن، ہر اس پانی میں، لم یحرز بإناء، جو کسی برتن میں بھرا نہیں گیا۔ برتن میں بھر دیا تو اس کی ملکیت ہو گیا، وہ اس سے دوسرا نہیں پی سکتا اس کی اجازت کے بغیر، سمجھ رہے؟ وسقی ارضہ، اور ہر ایک کو حق ہے اپنی زمین کو سیراب کرنے کا، من البحر، سمندر سے، ونہر عظیم، اور بڑے دریا سے، جیسے دجلہ ہے اور اس کے نسل ہے۔ وشق نہر لارضہ منہا، اور ہر ایک کو حق حاصل ہے نہر کے کھودنے کا اس سے، ٹھیک ہے۔ اور نصب الرحی، یا چکی جو ہے وہ نصب کرنے کا، چکی یعنی چکی لگاتے ہیں جو پانی کے بہاؤ پہ ایسے چلتی ہے۔ علم یضر بالعام، اگر عام لوگوں کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے جو احکامات ہیں وہ ہے کس کا؟ پرائیویٹ نہر کا، جو چھوٹا واٹر، چھوٹی شاخ جو نکالتے ہیں، اس کا حکم ہے آگے۔ لا سقی دوابہ، اور نہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق حاصل ہے اگر خوف ہو نہر کے خراب ہونے کا اس کی کثرت کی وجہ سے، جانوروں کی۔ وَأَرْضِهِ، اور نہ ہی حق ہے جو ہے وہ اپنی زمین کو سیراب کرنے کا۔ چھوٹی نہر آگے بتائیں گے، جب اس کے آ رہے ہیں جڑ کے ساتھ اس کا عطف ہے تو۔ وَشَجَرِهِ، اور اپنے درختوں کو سیراب کرنے کا حق حاصل ہے، من نہر غیرہ، کسی اور کی نہر، وقناتہ، اور کسی اور کے کیا بتا رہا؟ کاریز، کاریز ہے نا، کیا بتا رہا؟ کاریز ہے، تو کیا بتا رہا؟ جو نہر زمین کے اندر اندر چلتا ہے اس کا بتا رہا؟ کاریز ہے نا، کاریز۔ کاریز دوسری چیز ہے، پہلے جو بتایا تھا، کنویں زمین کے اندر اندر سے ہی ایک کنویں کا پانی آگے لے جاتے ہیں، اس کو کاریز سے۔ وَبِئْرِهِ، اور کسی کے کنویں سے، ٹھیک ہے، الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ پانی بھرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، بھر کے پلانے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن اس پر لے جا کے جانوروں کو کھڑا کر دے، یا اپنی زمین کی طرف پانی لے جائے، یا کیا ہے اپنے باغ کی طرف پانی لے جائے، تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَلَهُ سَقْيُ شَجَرٍ، اور اس کو اختیار ہے، اس کے لیے جائز ہے اس درخت کو سیراب کرنا اور اس سبزی کو پانی دینا، فی داری، جو اس کے گھر میں ہے، باغ واغ نہیں، گھر میں لگے ہوئے تھوڑی سبزی ہے، گھر میں لگے ہوئے کیا ہے؟ درخت ہیں۔ حملاً بجرارہ، مٹکوں میں بھر کے لے جائے اور وہاں پہ اپنے گھر پہ پانی دے، یہ جائز ہے، سمجھا؟ نہر نہیں کھود سکتا فی الاصح۔ وَقُورِیَ نَہْرٌ لَمْ يَمْلِكْ، اور کھودی جائے گی ایسی نہر
جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ عوامی ہو، بلکہ من بیت المال، وہ کس سے کھودی جائے گی؟ فَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ شَيْءٌ، اگر بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے، مال موجود ہے نہیں ہے، فَعَلَى الْعَامَّةِ، تو عام لوگوں سے چندہ لے کر جو ہے اس کو نہر کھودیں گے۔ اگر عام لوگ چندہ نہیں دیں گے زوری ان سے لیں گے، بھائی سب کو ضرورت ہے نا، ہے یجبر الامام، امام جو ہے وہ لوگوں پر جبر کرے گا ہر ایک کی طاقت کے مطابق، ایسا نہ کہ غریب غربا چارے بات ہو ہی نہیں تو امام کیسے لے گا اس سے، اللہ کریے اس کو کھودنے پر۔ وَقَرْيُ نَهْرٍ يَمْلِكُ عَلَى أَهْلِهِ، اور ایسی نہر کا کھودنا جو کسی کی ملکیت میں ہو، جو اپنی ذاتی پرائیویٹ نہر کھود رہے ہیں، پرائیویٹ واٹر یا شاخ کھود رہے ہیں، تو وہ اس کے اہل پر، یعنی جو جس کی زمین کی طرف وہ جا رہی ہے وہ خود اپنا بھریں گے پیسے، اس پہ کھودنے کے پیسے۔ بات آئی سمجھ میں؟ من اعلیٰ، اوپر سے، لا اعلی اہل شفا، جو اس نہر سے پانی پی رہے ہیں یا جانوروں کو پلا رہے ہیں ان پر کوئی اس کی کھودنے کی قیمت نہیں ہوگی، زمینداروں پر ہوگی، سمجھا؟ ومن جاوز من ارضه قد بری، جس کی زمین سے نہر کراس کر جائے آگے کھدائی میں وہ پیسے حصہ نہیں دے گا، اس کا حصہ نکل گیا، وہ بری ہو گیا، سمجھا؟ اس کی زمین تک تو پہنچ گیا نا، آگے وہ جانے ان کا کام جانے، آخر تک پتہ نہیں کہاں ٹنڈو محمد خان تک جائے تو ادھر تک پیسے دے گا کیا؟ نہیں سمجھا؟ آگے جو بھی ہے سب سے پیسے دیں گے آخر تک، جس کی زمین سے نہر کراس ہو گئی وہ نکلتا جائے گا۔ ہاں، داخل نہیں ہوتا جائے گا، جو آخر تک ہے نا وہ شروع سے بھریں گے۔ مثلا 100 زمینداروں کے لیے نہر کھودنی ہے، ٹھیک ہے، تو 100 ہی پیسے دیں گے شروعات میں، ایک زمیندار سے کراس ہو گئی تو وہ ایک نکل جائے گا، آگے جو نہر کھودے گی 99 بھریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو جس زمیندار سے نکل گئی زمین سے پھر آگے 98 بھریں گے، داخل وہ پہلے سے داخل ہوں گے آخری والے، تو اس کے لیے تو ادھر جاری ہے نا نہر، اس کو تو اتنی ضرورت تھی، دور تک جو دور زمین اس کی ہے نا، اس کا مسئلہ ہے نا۔ ای کل شریک جاوز الذین یکرون النہر، یعنی ہر وہ شریک کے تجاوز کر جائے ان لوگوں میں سے جو نہر کھود رہے ہیں، ان ارضی، اس کی زمین سے تجاوز کر جائے، ان ارضی کا تعلق جاوز کے ساتھ ہے، لم یکن علیہ، نہیں لازم اس پر، کریو باقی نہر، باقی نہر کی کھدائی۔ اور یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین کہتے ہیں سب پر لازم ہے کھودنا اول سے آخر تک، سارے مل کے کریں گے کام، سمجھا؟ وصح دعوی الشرب بلا ارض، اور شرب کا دعویٰ جو ہے وہ بغیر زمین کے بھی صحیح ہے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی بندہ زمین بیچ دیتا ہے لیکن پانی کی بارش، بھائی پانی تو ادھر سے لے گا ادھر سے نہیں لے گا، سمجھا؟ تو اس کے پانی کا حصہ باقی ہوتا ہے، حالانکہ یہ محض حق ہے اور حق کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ استحساناً صحیح ہے، میں بسا اوقات جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے وہاں کی باری اپنی کسی دوسری زمین میں دینا چاہتا ہے جہاں پانی کم آ رہا ہے، سمجھا نا؟ تو اس کا دعویٰ صحیح ہے، لیکن اس کا ہبہ، اس کا صدقہ اور اس کو یہ صحیح نہیں، کیونکہ وہ محض حق ہے۔ اب صحیح ہے شرب کا دعویٰ بغیر زمین کے، یہ استحسان ہے، لأنہ، کیونکہ قد یملک بدون ارادہ، کیونکہ وہ اس کا مالک بنا جاتا ہے بغیر زمین کے بھی، وراثت کی وجہ سے، وقد یباع الارض، اور کبھی زمین کو بیچا جاتا ہے، ویبقى شرب للبائع، اور شرب کو بائع کے لیے باقی رکھا جاتا ہے، سمجھا؟ تاکہ وہ دوسری زمین میں اپنا حصہ استعمال کریں۔ فَإِنِ اخْتَصَمَ قَوْمٌ فِي الشُّرْبِ بَيْنَهُمْ، پس اگر جھگڑا کیا ہے قوم نے آپس میں پانی کی باری میں، قُسِمَ بِقَدْرِ أَرَاضِيهِمْ، تو تقسیم کیا جائے گا ان کی زمینوں کے بقدر۔ وَمُنِعَ الْأَعْلَى مِنْهُمْ، اور منع کیا جائے گا ان میں سے اوپر والے کو، کس کو؟ جو نہر کی شروعات میں، کیا؟ نہر کی شروعات میں، من شکر النہر، نہر
کو میں بند لگانے سے، نہر میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہر میں سیمنٹ کی چھوٹی دیوار لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہے زمین کی طرف پانی جائے، پھر دوسرا پانی اس کے اوپر سے کراس کر کے جاتا ہے، سمجھا نا؟ کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار لگاتے ہیں چھوٹی سی سیمنٹ کی تاکہ جو ہے اس پہ پانی رکے گا، زیادہ جمع ہوگا تو اس زمین کی طرف جائے گا، بقایا دیوار کے اوپر سے جائے گا، تو اس کو روکا جائے گا، بغیر اجازت کے نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ وَإِلَّمْ يُشْرَبْ بِدُونِهِ، اگرچہ اس کی زمین دیوار کے بغیر اس میں پانی جا ہی نہ سکے، اس کی اپنی زمین کو پانی دے ہی نہ سکے، پھر بھی اس کو لگانے نہیں دیں گے، الا برضاہم، مگر نہر کے جو سارے شریک ہیں ان کی رضامندی، بات آئی سمجھ؟ سب راضی ہیں تو پھر لگا سکتا ہے، سمجھا؟ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ، اور ہر ایک کو منع کیا جائے گا، من شق نہر منہ، اس سے دوسری نہر کو کھودنے سے، جو پرائیویٹ نہر ہے، پرائیویٹ شاخ ہے، اس سے کوئی اور دوسرا نہیں لے جا سکتا۔ وَنَصْبُ الرَّحْیِ، اور چکی لگانے سے منع کیا جائے گا، وَدَالِیَةٍ، اور رہٹ لگانے سے، یعنی جو ڈول ہوتے ہیں نا، ڈول بھر کے پھر گرتے ہیں، پھر اس میں دوسرے واٹر میں جاتے ہیں، بیل چلاتے ہیں اس میں، نہیں ہے بات؟ کبھی دیکھا ہے پانی کے بالٹیاں لگی ہوتی ہیں، گول چکرا ہوتا ہے، اور پھر وہ بالٹیاں ایسے بھر کے، بیل چلتا ہے، وہ بالٹیاں بھر کے پھر ایسے گراتی ہیں، پھر ایک وہاں پہ تختہ لگا ہوتا ہے، کوئی چیز نالی لگی ہوتی ہے، وہ دوسری نالی میں لے جاتی ہے اس کو، دیکھا ہے کبھی؟ نار بس بالکل بھائی، اس کو رہٹ کہتے ہیں۔ او جسل، یا پل، علیہ، بلا اذن شریک ہی، شریک کی اجازت کے بغیر، ہاں، الا رحی، مگر ایسی چکی، وضع فی ملکی ہی، کہ اس نے جو ہے وہ اپنی ملکیت میں رکھا، یعنی نہر کی اس طرف بھی اس کی زمین ہے، اس طرف بھی اس کی زمین ہے، وہ نہر پہ چکی لگائے تاکہ اس کے پر جو ہے وہ اس سے گھومتے رہیں، تو دونوں طرف اس کی اپنی زمین ہے، اور دوسروں کو صرف اس میں سے پانی گزارنے کا حق ہے، تو اس صورت میں چکی لگانا چاہیے، سمجھا؟ جی، الا رحی، مگر چکی جس جو رکھا ہے اس نے، لگایا اس نے اپنی ملکیت میں، بے یکون، بطن النہر، کہ ہے نہر کا پیٹ اور اس کے کنارے، ملک لہو، وہ دونوں اسی کی ملکیت میں ہیں، وللآخر حق التسیل، اور دوسروں کو وہاں سے پانی بہانے کا حق حاصل ہے، پانی بہانے کا، ولا یضر بالنہر، اور نہر کو کوئی نقصان نہ ہو، ولا بالماء، اور پانی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، ومن توسیع فم النہر، اور نہر کے منہ کو کشادہ کرنے سے بھی روکا جائے گا۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ کتنا ٹائم؟ کس کا گھنٹہ ہے؟ سائیں کو کہنا میرے نام کے 10 منٹ میں نے لے لیا، ٹھیک ہے؟ ولا بالماء، ہو گیا نا؟ فمن توسیع فم النہر، اور نہر کے منہ کی کشادہ کرنے سے بھی روکا جائے گا، ومن القسمۃ بالایام، اور دنوں سے تقسیم کرنے سے روکا جائے گا، وقد کانت بالقوا، پہلے وہ تھی سوراخوں کے ذریعے سے، کہ سیمنٹ کا چھوٹا سوراخ یا لکڑی کی چیز میں ایک سوراخ لگاتے ہیں، ہر نہر پہ سوراخ لگا ہوتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ محدود پانی جاتا ہے، اس سوراخ کی وجہ سے، دیکھیں کبھی نہر میں؟ نہیں، ہاں، القوا، یہ جمع ہے کنواں کی، وہی عزوزن البیت، اور وہ گھر کے روشن دان کو کہتے ہیں، یہاں پہ لگا ہے نا؟ نہیں، گھر کے روشن دان کو کہتے ہیں ویسے تو، ثم استعیرت، پھر اس کو عاریتاً لیا گیا، للثقب، اس سوراخ کے لیے، الذی تثقب فی الخشب، جو لکڑی میں کیا جاتا ہے، اس دور میں سیمنٹ تو ہوگا نہیں، لکڑی ہوگی، لیجری الماء فی، تاکہ اس میں پانی بہے، الی المزارع، کھیتیوں کی طرف، اب الجداول، یا نالیوں کی طرف، سمجھا؟ نالیوں میں لگے ہوتے ہیں آپ لوگ ابھی، انما یمنع، اب پہلے سوراخوں کے ذریعے جی، اب باری کے ذریعے سے کرنے سے کیوں روکا جائے گا؟ لأن القدیم یترک علی قدمہ، یہ جو قدیم طریقہ ہے اس کو قدیم طریقے پر چھوڑا جائے گا، ومن سوق شربہ الی ارض لہ اخری،
اور اپنی باری کو لے جانے سے روکا جائے گا دوسری زمین کی طرف. اگرچہ اس کا سوراخ ہے، وہ کہتا ہے میری سوراخ میں جتنا پانی آتا ہے کچھ اس کو دیتا ہوں، بچتا ہے میں آگے اپنی دوسری زمین کو دیتا ہوں، پھر بھی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس کی اپنی مقدار کا پانی استعمال کر رہا ہے نا. وجہ یہ ہے کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا نا، کئی سال، تو اپنا حق بتائے گا کہ ان دونوں زمینوں کا حق اس واٹر میں. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر بعد میں اگر تقسیم کا دن آئے گا تو تقسیم میں اپنی باری زیادہ کروائے گا کہ دونوں زمینیں سیراب کرو. سمجھا نا؟ ومن سوق شربی، اور اپنی پانی کی باری کو لے جانے سے منع کیا جائے گا الی ارض لہو، اس کی زمین کی طرف، اخرى جو دوسری ہے، لیس لہا منہ شرب، کہ جس کے لیے اس نہر سے شرب کا حق حاصل نہیں ہے. لأنہ اذا تقادم العہد، کیونکہ زمانہ جب پرانا ہو جائے گا، یستدل بہ، وہ اس سے استدلال پکڑے گا اس بات پر کہ بے شک حق ہے اس زمین کا بھی اسی نہر سے. سمجھا؟ فشرب، اور شرب جو ہے وہ وراث میں ملتی ہے، اور اس کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے انتفاع کے ساتھ، اور اس کو بیچا نہیں جا سکتا خالی شرب کو بغیر زمین کے، اور نہ اس کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو مہر بنا سکتے ہیں، نہ بدل صلح بنا سکتے ہیں. بدل صلح سمجھتے ہو نا؟ قتل کیا کسی نے، پھر صلح ہوئی، ہاں، صلحن کچھ پیسے بیچ میں دیتے، ڈنڈ ڈو جس کو کہتے ہیں. ولا یضمن من ملا ارضہ، وہ شخص ضامن نہیں ہوگا جس نے اپنی زمین کو سیراب کیا. ٹھیک ہے، آگے کیا لکھا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں، فنزت ہے نا؟ ہاں، فنزت ارض جاری، پس کیا ہو گیا؟ شور ہو گئی، نمکین ہو گئی اس کی پڑوسی کی زمین. اپنی کو بھرا، پڑوسی کی زمین خراب ہو گئی. اب کیا، اس نے تو اپنا ہی زمین بھری ہے نا. سارے میں مثال تو پانی زیادہ پڑتا ہے. سمجھا نا؟ او غرقت، یا دوسرے کی زمین غرق ہو گئی، پانی آ گیا اس میں. ولا من سقی من شرب بغیرہ، اور نہ ہی وہ بھر کے دے گا جس نے کسی اور کی باری میں پانی لیا، اب دوسرے کی زمین کیا ہو گئی؟ غرق ہو گئی. یا دوسرے کی زمین کیا ہو گئی؟ شور ہو گئی. شور سمجھتے ہو نا؟ نمکین ہو گئی، کلر والی ہو گئی، تو پھر بھی نہیں بھر کے دے گا. یہ قول امام کا جو معروف ہے خوار زادہ کے نام سے، اور جامع صغیر بزدوی، ہاں، جو جامع صغیر ہے، ہاں، بزدوی، جامع صغیر میں امام بزدوی کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ ضامن ہوگا جب کسی اور کی باری میں سیراب کیا ہو. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالی اعلم. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.